4 مصرع پیش کرتا ہوں کہ ہوا کے دوش پہ شمع منیر زندہ ہے، ہوا کے دوش پہ شمع منیر زندہ ہے، جو حق پرست ہے ان کا ضمیر زندہ ہے۔ سنیے گا، ہوا کے دوش پہ شمع منیر زندہ ہے، جو حق پرست ہے ان کا ضمیر زندہ ہے۔ جو حق پرست ہیں لگے کہ ہاں جشن غدیر کی یہ تیاری مکمل ہو چکی ہے، اب اعلان کے بعد آپ تجدید بیعت کر رہے ہیں، ایسا لگے محفل میں۔ ہوا کے دوش پہ شمع منیر زندہ ہے، جو حق پرست ہیں ان کا ضمیر زندہ ہے، جو حق پرست ہیں ان کا ضمیر زندہ ہے۔ تو نظر ملائیں گے کیسے بھلا ثقیف آئی، نظر ملائیں گے کیسے بھلا ثقیف آئی، دلوں میں اہل ولا کے غدیر زندہ ہے۔ نظر ملائیں گے کیسے بھلا ثقیف آئی، نظر ملائیں گے سب مل کے حیدری، نظر ملائیں گے کیسے بھلا ثقیف آئی، دلوں میں اہل ولا کے غدیر زندہ ہے۔ 4 مصرع پیش کرتا ہوں۔ دلوں میں اہل ولا کے غدیر زندہ ہے، کیا تھا عہد ولایت نبی سے تم نے کہی، کیا تھا عہد ولایت نبی سے تم نے کہی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے۔ سنیے گا، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے۔ وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، وہ 4 حرف کا لفظ غدیر بھول گئے۔ وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، وہ 4 حرف کا لفظ غدیر بھول گئے، وہ 4 حرف کا لفظ غدیر بھول گئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ بھائی بنارس ایک اور سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ حیدر کو جانشین بنایا غدیر میں، مطلب اس کا مطلب سنیے گا۔ نور خدا کا پھیلا اجالا غدیر میں، نور خدا کا پھیلا اجالا غدیر میں، نور خدا کا پھیلا اجالا غدیر میں، رحمت کا ابر جھوم کے برسا غدیر میں، رحمت کا ابر جھوم کے برسا غدیر میں، رحمت کا ابر جھوم کے برسا غدیر میں۔ رندوں کو حسب ظرف نبی کریم نے، رندوں کو حسب ظرف نبی کریم نے، جام ولا بھی خوب پلایا غدیر میں، جام ولا بھی خوب پلایا غدیر میں، جام ولا بھی خوب پلایا غدیر میں۔ گرمی غضب بھی اور ہوا بھی سخت تیز ہے، گرمی غضب بھی اور ہوا بھی سخت تیز ہے، جو جل رہے تھے ان کو جلایا غدیر میں، جو جل رہے تھے ان کو جلایا غدیر میں، جو جل رہے تھے ان کو جلایا غدیر میں۔ حج وداع کے بعد جو واپس ہوئے رسول، حج وداع کے بعد جو واپس ہوئے رسول، حکم خدا نبی کو سنایا غدیر میں، حکم خدا نبی کو سنایا غدیر میں۔ آگے جو بڑھ گئے تھے مقام غدیر سے، آگے جو بڑھ گئے تھے مقام غدیر سے، آگے جو بڑھ گئے تھے مقام غدیر سے، ان کو نبی نے پیچھے بلایا غدیر میں۔ آگے جو بڑھ گئے تھے مقام غدیر سے، آگے جو بڑھ گئے تھے مقام غدیر سے، ان کو نبی نے پیچھے بلایا، ان کو نبی نے پیچھے بلایا غدیر میں۔ اس کے بعد ان کو نبی نے پیچھے بلایا غدیر میں، جو رہ گئے تھے پیچھے کیا ان کا انتظار، جو رہ گئے تھے پیچھے کیا ان کا انتظار، جو رہ گئے تھے پیچھے کیا ان کا انتظار۔ ممبر پلانے شکر بنایا غدیر میں، اب سے سنیے گا، ممبر پلانے شکر بنایا غدیر میں، ممبر پلانے شکر بنایا غدیر میں۔ حیدر کی جانشین کا اعلان کرتے ہی، اور کیجئے گا، حیدر کی جانشین کا اعلان کرتے ہی، حیدر کی جانشین کا اعلان کرتے ہی، سارے منافقوں کو جلایا غدیر میں، سارے منافقوں کو جلایا غدیر میں، سارے منافقوں کو جلایا غدیر میں۔ حکم خدا سے اور فریضہ سمجھ کے بھی،
تضمین دیکھیے گا، حکم خدا سے اور فریضہ سمجھ کے بھی حیدر کو جانشین بنایا غدیر میں. شعر سنیے گا، حیدر کو جانشین بنایا غدیر میں، حارث کو ایک لمحے میں فنار کر دیا. حارث کو ایک لمحے میں فنار کر دیا، حارث کو ایک لمحے میں فنار کر دیا، پتھر بھی دشمنوں پہ گرایا غدیر میں. حارث کو ایک لمحے میں فنار کر دیا، پتھر بھی دشمنوں پہ گرایا غدیر میں. ابھی کچھ وقت ہے ندیم بھائی، پتھر بھی دشمنوں پہ گرایا غدیر میں. ایک بدلا 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. مصرع تھا کہ قدرت نے ہنسی بخش دی تلوار کے بدلے. شعر سنیے گا، تیور تو بہت وقت کی رفتار کے بدلے، تیور تو بہت وقت کی رفتار کے بدلے، لیکن نہ قدم شہ کے عزادار کے بدلے. شعر سنیے گا، لیکن نہ قدم شہ کے عزادار کے بدلے، سارا عزاد چھوڑتے ہوئے، لیکن نہ قدم شہ کے عزادار کے بدلے، سولی پہ چڑھا کر بھی جہاں دیکھ چکا ہے، سولی پہ چڑھا کر بھی جہاں دیکھ چکا ہے، جذبات کہاں میثم تمار کے بدلے. شعر سنیے گا، سولی پہ چڑھا کر بھی جہاں دیکھ چکا ہے، جذبات کہاں میثم تمار کے بدلے. تو اگڑائیاں لیتے علی اصغر کو جو دیکھا، اگڑائیاں لیتے علی اصغر کو جو دیکھا، قدرت نے ہنسی بخش دی تلوار کے بدلے. آخر شعر سنیے گا، اگڑائیاں لیتے علی اصغر کو جو دیکھا، قدرت نے ہنسی بخش دی تلوار کے بدلے. تو ایک ننھے مجاہد نے تبسم کی چھری سے چن چن کے لیے حیدر کرار کے بدلے. دنیا تو جانتی کیا ہے، زبان نہ کھول ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، زبان نہ کھول ابھی تیری عمر ہی کیا ہے. اور یہ پتھروں کو نچوڑے تو روشنی ٹپکے، یہ پتھروں کو نچوڑے تو روشنی ٹپکے، اندھیروں آؤ سنو قدرت علی کیا ہے، اندھیروں آؤ سنو قدرت علی کیا ہے. انہی مصروں کے ساتھ میری گزارش ہے عالی جناب انجم قدیری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. کعبہ غدیر ہے، میرا قبلہ غدیر ہے، کعبہ غدیر ہے، میرا قبلہ غدیر ہے، میں ہوں نماز میرا مصلی غدیر ہے. کہ کعبہ غدیر ہے، میرا قبلہ غدیر ہے، میں ہوں نماز میرا مصلی غدیر ہے. کہ فرقوں کی بھیڑ میں ہمیں پہچانتے ہیں سب، فرقوں کی بھیڑ میں ہمیں پہچانتے ہیں سب، بے چہرگی کے دور میں چہرہ غدیر ہے. فرقوں کی بھیڑ میں ہمیں پہچانتے ہیں سب، بے چہرگی کے دور میں چہرہ غدیر. یہی دیکھیں مطلب اور شعر بطور خاص دیکھیں بطور خاص کہ اللہ چاہتا تھا اشاعت غدیر کی، اللہ چاہتا تھا اشاعت غدیر کی، ورنہ علی کو کب تھی ضرورت غدیر کی. کہ اللہ چاہتا تھا اشاعت غدیر کی، ورنہ علی کو کب تھی ضرورت غدیر کی. اور تو ہی بتا اے آئینہ مقصد حسین، کہ تو ہی بتا اے آئینہ مقصد حسین، کیوں کربلا سے ملتی ہے صورت غدیر کی. کہ تو ہی بتا اے آئینہ مقصد حسین، کیوں کربلا سے ملتی ہے صورت غدیر کی، کیوں کربلا سے ملتی ہے صورت غدیر کی. نعرہ صلوات دیکھیں حضرات. آخری کلام میں یہ ایک مطلع اور چند اشعار اور تمام دیکھیں بطور خاص کہ چراغ ذکر علی کے جلائے جاتے ہیں، چراغ ذکر علی کے جلائے جاتے ہیں، پسینے تیز ہواؤں کو آئے جاتے ہیں. چراغ ذکر علی کے جلائے جاتے ہیں، پسینے تیز ہواؤں کو آئے جاتے ہیں. کہ جب آفتاب کو دیکھا غدیر یاد آئی، جب آفتاب کو دیکھا غدیر یاد آئی، کہاں کسی سے یہ منظر بھلائے جاتے ہیں. جب آفتاب کو دیکھا غدیر یاد آئی، کہاں کسی سے یہ منظر بھلائے جاتے ہیں. اور غدیر بھولنے والے
منافقین کو بھی، غدیر بھولنے والے منافقین کو بھی مصیبتوں میں علی یاد آئے جاتے ہیں، کہ غدیر بھولنے والے منافقین کو بھی مصیبتوں میں علی یاد آئے جاتے ہیں۔ وہ ازل سے جس کی غلامی میں ہیں یہ آٹھوں پہر، ازل سے جس کی غلامی میں ہیں یہ آٹھوں پہر، اسی کے ذکر پر پہرے لگائے جاتے ہیں۔ ازل سے جس کی غلامی میں ہیں یہ آٹھوں پہر، اسی کے ذکر پر پہرے لگائے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ کہ ملائکہ بھی ادب سے علی کی آمد پر، ملائکہ بھی ادب سے علی کی آمد پر پروں کے ساتھ میں پلکیں بچھائے جاتے ہیں، پروں کے ساتھ میں پلکیں بچھائے جاتے ہیں۔ حضرت ولی بھائی شعر دیکھیں گے بدر خان، کہ سجائی جاتی ہے خم غدیر کی مسند، سجائی جاتی ہے خم غدیر کی مسند، جنا سے پھولوں کے قالین لائے جاتے ہیں۔ سجائی جاتی ہے خم غدیر کی مسند، جنا سے پھولوں کے قالین لائے جاتے ہیں، اور فرشتے کرتے ہیں تیاریاں ولایت کی، فرشتے کرتے ہیں تیاریاں ولایت کی، غدیر خم کو مسلسل سجائے جاتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں تیاریاں ولایت کی، غدیر خم کو مسلسل سجائے جاتے ہیں، اور رہے نہ چہروں پر باقی صحابیت کی نقاب، رہے نہ چہروں پر باقی صحابیت کی نقاب، اٹھا کے بزم سے پردے اٹھائے جاتے ہیں، رہے نہ چہروں پر باقی صحابیت کی نقاب، اٹھا کے بزم سے پردے اٹھائے جاتے ہیں، اور علی کے عشق میں دے کر شکست خنجر کو، علی کے عشق میں دے کر شکست خنجر کو، علی کے عشق میں دے کر شکست خنجر کو، زباں کٹا کے قصیدے سنائے جاتے ہیں، علی کے عشق میں دے کر شکست خنجر کو، زباں کٹا کے قصیدے سنائے جاتے ہیں۔ نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ کہ علی کی مدح و ثنا میں خیال قرآن سے، علی کی مدح و ثنا میں خیال قرآن سے، تو لفظ نہج بلاغہ سے لائے جاتے ہیں، علی کی مدح و ثنا میں خیال قرآن سے، تو لفظ نہج بلاغہ سے لائے جاتے ہیں، اور خدا کے حکم سے جبریل لائے ہیں پیغام، خدا کے حکم سے جبریل لائے ہیں پیغام، علی غدیر میں مولا بنائے جاتے ہیں، خدا کے حکم سے جبریل لائے ہیں پیغام، علی غدیر میں مولا بنائے جاتے ہیں۔ ذرا شعر دیکھیں بطور خاص، کہ علی کی تیغ کی صورت شکار کرتے ہیں، دیکھیں ولی بھائی بطور خاص حضور، کہ علی کی تیغ کی صورت شکار کرتے ہیں، کہ دشمنوں کو میرے شیر کھائے جاتے ہیں، علی کی تیغ کی صورت شکار کرتے ہیں، کہ علی کی تیغ کی صورت شکار کرتے ہیں، کہ دشمنوں کو میرے شیر کھائے جاتے ہیں، وہ ابو تراب کے در پر جبیں رکھو انجم، ابو تراب کے در پر جبیں رکھو انجم، یہاں پر ذرے بھی سورج بنائے جاتے ہیں، ابو تراب کے در پر جبیں رکھو انجم، یہاں پر ذرے بھی سورج بنائے جاتے ہیں۔ واہ واہ کیا کہنے بابا بابا
دیکھیے گا کہ علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا، علی کا عشق تھا دل میں جو کام کر بھی گیا، مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا، مجھے خبر نہ ہوئی اور میں سنور بھی گیا، اور بڑھا تھا تیز قدم میں نصیریوں کی طرف، دیکھیے گا مصرع کی، بڑھا تھا تیز قدم میں نصیریوں کی طرف، علی کو سجدے میں دیکھا تو میں ٹھہر بھی گیا، علی کو سجدے میں دیکھا تو پھر ٹھہر بھی گیا۔ انہی مصروں کے ساتھ میری گزارش ہے ابو تراب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ جب باب حوائج پہ جبیں اپنی جھکا دی، جب باب حوائج پہ جبیں اپنی جھکا دی، غازی نے میری نسل وفادار بنا دی، غازی نے میری نسل وفادار بنا دی، اور آنسو بنے اور بہہ گئے ان تینوں کے ارماں، آنسو بنے اور بہہ گئے ان تینوں کے ارماں، من کنتو کی ممبر سے جو احمد نے صدا دی، من کنتو کی ممبر سے جو احمد نے صدا دی۔ انہی مصروں کے ساتھ میری گزارش ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شفیق عابدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، صلوات على محمد۔ پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب ولایت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر اپنے آخری امام کی خدمت میں چلتے ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بڑے ہی خوشی کی ساتھ ہیں یہ، اور ہمیں خاص طور سے یہ دھیان دینا چاہیے کہ ان دنوں میں ہم اپنے آپ کو واقعاً علی والا بنا لیں، کیونکہ یہ جو ہفتہ ولایت ہے، اگر اس میں ہم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو پھر ہم اسی ایک ہفتے کے ذریعے سے پورے سال جسے چاہیں اسے سدھار سکتے ہیں۔ خاص طور سے اس ہفتے میں کوشش یہ کریں اپنے آپ کو متقی بنا لیں، پرہیزگار بنا لیں، کیونکہ حدیث یا علی حبک تقوی والایمان، پرہیزگار بنا لے، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے، ایمان ہے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ علی سے اتنی محبت کر لے، اتنی محبت اس ہفتے میں کر لے کہ ہمیں دیکھتے ہی لوگ کہیں
یہ وہ ہے جو متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے عقل مند وہ ہے جو وقت کو رائگاں نہیں جانے دیتا، عقل مند وہ ہے جو وقت کو برباد نہیں کرتا۔ یہی تو ہم میں اور اوروں میں فرق ہے۔ جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے موقع کو غنیمت جانا اور کہہ دیا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ لیکن جو بدعقلے تھے انہیں موقع کو یوں گنوایا کہ آج تک کی یہ پر شرمندہ ہو رہے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ دیکھیے اگر ہم نے موقع کو گنوایا ہوتا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے محفلوں میں نعرے حیدری نہ لگا رہے ہوتے۔ یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ نبی نے کیوں آگے جانے والوں کو بلایا تھا اور پیچھے والوں کا کیوں انتظار کیا تھا، جو ساتھ تھے انہیں کیوں ٹھہرایا تھا۔ ہمیں یہ علم ہے، ہمیں یقین ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، ہمارے نوجوان بھی جانتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی جانتے ہیں، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، کیونکہ علی اس امیر کو کہتے ہیں، اس امام کو کہتے ہیں جو فقط جوانوں کا امام نہیں ہے، بزرگوں کا بھی امام، بچوں کا بھی امام، بوڑھوں کا بھی امام، مردوں کا بھی امام، خواتین کا بھی امام، علی سب کا بھی امام ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بچوں نے یہ تاریخ پڑھی ہے کہ غدیر میں جہاں مردوں نے آ کے مبارکباد دی وہی خواتین نے بھی آ کر، اور حد تو تب ہو گئی جب ایک اور آ گیا اور کہنے لگا علی آپ مردوں کے بھی امام، خواتین کے بھی امام اور ہمارے بھی امام۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ حیدری یا علی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کا میرا بیان کس طرح ہو، لیکن مولا سلامت رکھے ہمارے بڑے بھائی محترم بزرگ عالی جناب عزت مآب سید سیف عباس نقوی صاحب قبلہ وکعبہ کو، انہوں نے میری سمجھے کہ مشکل کشائی کی، میری مشکل ہے، مجھے ایک راستہ دیا انہوں نے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج سے درس کیا لیا جائے، انہوں نے واقعی مجھے بتایا، ان کے تقریر کے ذریعے سے صرف ایک جملہ مجھے ملا اور مجھے پورا درس سمجھ میں آ گیا۔ بھئی علی والا وہی تو ہے نا جو ایک جملے میں پورا درس سمجھا دے، علی والا وہ ہے جو ایک جملے میں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا، دوپہر تقریر میں انہیں بیان دیا تھا، لوگوں کو سمجھایا تھا پالیٹکس کے ذریعے سے، کہ یہ کہیں کہ نبی کو علی کو مولا بنانے کے لیے بہمت حاصل تھا۔ میں وہی سے آگے بڑھا رہا ہوں اپنی بات، ایسا بہمت جو 5-10 سال کے لیے نہیں، اگر 10-20 سال کے لیے یہ سرکار بنتی تو اب تک ختم ہو جاتی، یہ تو سرکار قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے علی کے بعد یہ خلافت حسن کو ملی، پھر حسین کو ملی، پھر زین العابدین، اور آج بھی پردہ غیب میں ہمارا امام بہمت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سرکار
نہ کل گری تھی نہ آج گری ہے نہ قیامت تک گرائی جائے گی، یعنی جب تک خدا کی خدائی رہے گی علی کی سرکار باقی رہے گی۔ ایک صلوات اور بڑھے محمد والے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق یا علی۔ یہ حکومت گرانے سے نہیں گرے گی، اس لیے کہ اس حکم آپ نے دیکھا ہوگا سرکاروں میں کوئی پردھان منتری ہوتا ہے تو کوئی اسے مکھ منتری ہوتا ہے، کوئی راشٹرپتی ہوتا ہے اور اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پارٹی کا سب سے اہم جو سدسیہ ہوتا ہے پارٹی کا صدر ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ولایت کی پارٹی ہے اس کے اسپیکر کو نبی کہتے ہیں اور صدر کو خدا کہتے ہیں۔ میرا جملہ کا ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسپیکر یہ سرکار گرائی نہیں جائے گی، اس لیے کہ ان کے ہاں سرکار ایسی بنی۔ دیکھیں امیدوار جب بدلتا ہے یا امیدوار کا دیہانت ہو جائے، اگر اس کا انتقال ہو جائے، دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، تب اسے اس قابل سمجھا جاتا ہے، اس منصب سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ سرکار ایسی بنی کہ علی کے بعد حسن کو بٹھایا گیا، بھئی حسن کو بٹھالا گیا، امامت بھی برقرار، ولایت بھی برقرار۔ حسن کے بعد حسین کو بٹھایا گیا، امامت بھی برقرار، ولایت بھی برقرار۔ حسین کے بعد زین العابدین کو بٹھایا گیا، امامت بھی برقرار، ولایت بھی برقرار۔ محمد باقر کو بٹھایا گیا، امامت بھی برقرار، ولایت بھی برقرار۔ جعفر صادق کو بٹھایا گیا، امامت بھی برقرار، ولایت بھی برقرار۔ اور آج بھی پردہ غیب میں یہ جو ولی خدا بیٹھا ہوا ہے، جس کی امامت بھی برقرار ہے، ولایت بھی برقرار ہے، ولایت بھی برقرار ہے۔ یا علی شاعر کے 4 مصرے یاد آ گئے تو میں سوچا سناتا چلوں آپ کو۔ کبھی کبھی میں شعر پڑھتا ہوں جب آپ جیسے شعروں کے ساتھ ہوتا ہوں، ہم جماعت شاعر کہتا ہے کہ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے۔ امام کا تذکرہ ہو گیا، آخر امام کا تو میں یہ تو آپ کو دے رہا ہوں۔ درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، اور خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، اور تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام۔ ایک مل کر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ حکومت برقرار۔ دیکھیں آپ، ایسا نہیں ہے کہ اگر امیدوار بدل جائے، نہیں، ایک مرتبہ یہاں حکومت ملی۔ اب جی چاہ رہا ہے کہ میں حدیث نبوی پڑھ دوں، شاید اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا اولنا محمد، میرا کم کل کے کل محمد ہیں۔ اور لوگوں نے دیکھا بھی، ایک شخص گیا مولا حسن کے پاس، مولا نے اسے کھجوریں دی، اس کی تعداد 17 تھی۔ کہتا ہے اے مولا آپ نے 18 کیوں نہیں دی؟ کہا آپ نے 18 کیوں نہیں دی؟ کہا اگر تجھے خواب میں میرے نانا محمد نے ایک زیادہ دیا ہوتا تو حسن بھی تجھے 18 دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جیسا میرا نانا ہے ویسا میرا بابا ہے، جیسا میرا بابا ہے ویسا ہم سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ لیکن
یہ محبت جو ہے، یا علی، یہ محبت جو ہے، یہ عشق جو ہے، اسے ہم کامل کیسے کریں؟ دین تو کامل ہو چکا، لیکن اب ابھی بھی ہمارا عشق ناکامیاب ہے۔ کامل کیسے ہوگا؟ دو لفظوں میں آہستہ سے میں گفتگو کروں، کامیاب کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ عاشق اگر سچی محبت اپنے معشوق سے کرتا تو اس کے کردار کو اپنا کردار بنا دیتا، اس کے طریقے کو اپنا طریقہ بنا دیتا، اس کے عمل کو اپنا عمل بنا دیتا ہے۔ اب ہم ہیں علی کے عاشق، علی ہے ہمارا معشوق، ہے تو اب اگر ہم نماز نہ پڑھیں، ہم نہ روزہ رکھیں، ہم نہ زکوٰۃ دیں، ہم نہ حسن عمل کریں، اگر ہم نہ نیک عمل کریں تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ عاشق کی کوالٹی یہی ہے کہ اپنے آپ کو معشوق کے مطابق کر دیتا ہے۔ اور میں اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ بہترین مثال اسی علی نے دی ہے۔ جب علی کسی کا عاشق ہے تو اب علی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں رہ جاتا۔ میں نے جملہ کہا ہے، علی کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں رہ جاتا، آنکھیں اپنی نہیں رہ جاتی، چہرہ اپنا نہیں رہ جاتا، زبان اپنی نہیں رہ جاتی۔ یہ عشق کا کمال ہے علی کا، جو اپنے معشوق سے اتنی محبت کر بیٹھا کہ خود اس نے کہا علی تیرا ہاتھ نہیں ہے، ید اللہ ہے، تیری زبان نہیں، اے علی لسان اللہ ہے، اے علی تیرا وہ چہرہ نہیں، وہ جھلا ہے، اے علی یہ تیری مرضی نہیں تو مرضات اللہ ہے۔ یہ ہے عشق جو علی نے کیا، یہ ہے عشق جو علی نے اپنے معشوق سے کیا۔ تو اپنے آپ کو اپنے معشوق کے مطابق ایسا ڈھالا کہ آج تک لوگ کنفیوز ہیں، عبد اور معبود میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں، اور فرق بھی کیا کرے جب مسلمان فرق نہ کر پایا ہے کہ بستر پہ سونے والا عاشق ہے یا معشوق ہے، یعنی نبی ہے یا علی ہے، بستر پہ نبی ہے یا علی، فرق نہیں ہو پایا۔ بھائی جب مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آ پایا، مسلمان آج تک سمجھ نہ پایا تو یہ نصیری کیا سمجھے گا کہ علی کون ہے اور خدا کون ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ انہیں علی اور نبی میں فرق نہیں آیا، نصیری کو آج تک یہ سمجھ نہ آیا کہ خدا کون ہے۔ میں نے مثال اس لیے دی ہے، ایک بہترین عاشق کی پہچان ہی ہوتی، اگر ہم اپنے بھائی سے محبت کرتے تو اس کے عمل کو اپنا عمل، اپنے والد سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے لوگ دیکھ کے کہیں ارے بھائی یہ کیوں نہ کرے، یہ فلاں کے بیٹے ہیں۔ میں دل پہ وار کر رہا ہوں، سنبھالیے گا خود کو، ارے بھائی یہ فلاں کے بیٹے ہیں، ان کا بھی عمل یہی تھا۔ اسی طرح دوسروں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، پریشانوں کو ان کی آواز پر لبیک کہتے تھے، اگر کوئی ضرورت مند ہوتا تھا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ یعنی عاشق کو دیکھ کر معشوق کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب ہم علی والے ہیں، اپنا عمل اس ہفتے ولایت میں اتنا درست کر لو کہ اگلے برس آنے سے پہلے یہ ہفتے ولایت تمہیں لوگ دیکھ کے کہیں اس کا عمل علی ابن ابی طالب، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ علی والا ہے۔ اگر آپ کے عمل سے علی کا عمل نہ یاد آئے تو آپ کا عشق ہی نہیں۔
وہ عشق ہی نہیں، وہ کام عشق کامل نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایک جملہ اور کہا تھا مولانا نے کہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد جو عید ہے وہ عید الفطر ہے، اور حج مکمل ہونے کے بعد جو عید ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ ایمان کامل ہونے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد جو عید ہے اسے عید غدیر کہتے ہیں۔ اب اگر دین کامل ہوا ہے تو علی کا مومن کیسے نامکمل رہ جائے؟ اس لیے کہ ہم دین کامل کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارا عشق عشق کامل ہونا چاہیے۔ عشق کامل ہے تو ہمیں سند ملے گی، یہ علی والا، یہ علی کا چاہنے والا، یہ ولایتی ہے، یہ غدیری ہے، یہ مولائی ہے۔ صرف کہنے سے جس طرح رضی اللہ نہیں ہوتا نا، اسی طرح کہنے سے خالی مولائی نہیں ہوتا، عمل سے رضی اللہ بھی ہے اور عمل سے مولائی بھی ہے۔ عمل نہیں ہے تو کیسا مولائی؟ اسی لیے تو آپ ایسے کرتے ہیں جگہ جگہ کہ بھئی وہ رضی اللہ فلاں کیسے ہو سکتا ہے جب اس سے علی راضی نہیں ہے؟ تو بھئی بتائیے ہم کیسے مولائی ہو سکتے ہیں جب علی ہم سے راضی نہیں ہے؟ علی راضی ہو تو مولائی بنتا ہے، خدا راضی ہو تو رضی اللہ۔ پیمانہ بنا لو، پیمانہ بنا لو، ہے علی راضی ہے تو ہمارا عشق کامل ہے، ہم مولائی ہیں، ہم قدیری ہیں، ہم صرف قدیر نہیں ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ پھر ہم جنت کی تمنا نہیں کریں گے، جنت ہماری تمنا کرے گی۔ نبی نے فرمایا جو بھی علی کا عاشق ہے وہ کیوں جنت کی تمنا کرے؟ جنت اس کی تمنا کرے گی، جنت اسے تلاش کرے گی، اسے ڈھونڈے گی۔ بس میں نے بات اپنی تمام کی، آخری جملہ چلتے چلتے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہے نا؟ اور ایک جملہ پچھلے سال رہ گیا تھا، اسے بھی میں کامل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس، جس نے میری تقریر سنی تھی وہ یہاں سے جڑ جائے گا۔ کیا کہا تھا اللہ نے؟ میرے حبیب، میرے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کر دو، واللہ یعصمک من الناس۔ مجھے تلاش یہ کرنا ہے یہ جملہ آیا کہاں سے ہے، یہ فکر ملی کہاں سے ہے، یہ انداز اللہ نے پایا لیا کہاں سے ہے، اٹھایا کہاں سے ہے، عکس کہاں کی سے کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا غدیر کے وزن پر ایک اور مجھے ملا جسے عشیر کہتے ہیں۔ میں عشیر پہنچا تو میں نے دیکھا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ تھام کر یہ کہتے ہوئے مجمع کو مخاطب کیا، اے میرے بھتیجے محمد، یا احمد بلغ من رسالت ربک، اے میرے بھتیجے خبردار خبردار، جو تجھے کہنا ہے کہہ دے اور ان کی پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہاں تیرا چچا ابو طالب یہاں موجود ہے، یہاں تیرا چچا ابو طالب موجود ہے۔ یہاں کون کہنے والا ہے؟ کہا ابو طالب۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ کہا عشیر میں۔ واللہ یعصمک من الناس، کہاں کہا جا رہا ہے؟ کہا غدیر میں۔ اب میں اسے قرآن کی آیت کہوں یا لہجہ ابو طالب کہو؟ مل کے حیدر، واللہ یعصمک من الناس،
عشیر میں ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے محمد جو کچھ تو یہ کہنا ہے کہہ دے، خبردار خبردار ان کی پرواہ نہ کرنا، اس لیے کہ عشیر میں تیرا چچا ابو طالب موجود ہے، اگر کوئی بھی ان میں سے کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تھا نا، اسے ڈانٹنے سے پہلے یا ڈانٹنے کے بعد یہ جملہ کہا تھا، کہا ڈانٹنے کے بعد جب وہ بیٹھ گیا پھر ابو طالب نے کہا اب اگر کوئی اور اگر کسی نے یہ حرکت دوبارہ کی تو ابو طالب یہاں موجود ہے، سمجھے آپ ذرا تھا، یہ ہے عشیر، یہاں بیٹھنے والا دوبارہ نہیں اٹھا۔ اس منظر کو وحدہ لا شریک علی کا عاشق بھی دیکھ رہا تھا، کہے ابو طالب عشیر میں تو نے بٹھا دیا، غدیر میں اٹھا لوں گا۔ مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ یہ انداز قدرت کو اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن کی آیت بنا دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں علی کی ولایت کو قرآن سے ثابت کرو، علی کے سونے کو قرآن سے ثابت کرو، علی کے جاگنے کو قرآن سے ثابت کرو، ارے بھائی سنو بھیا، 6666 آیتیں میں علی ثابت نہیں کروں گا، ابو طالب کے فقط ایک جملے سے میں پورا قرآن میں ثابت کروں گا۔ یہی ایک جملہ ہے جو آپ پڑھیں، واللہ یعصمک من الناس، ابو طالب کا جملہ ہے، اپنا جملہ ہے ابو طالب کا، لیکن جب قرآن میں جگہ ملی یہ جملہ اللہ سے مخصوص ہو گیا۔ اب جب میں نے عشیر میں دیکھا اور غدیر میں دیکھا، نہیں، میں نے قافیہ آرائی کی، عشیر غدیر غدیر عشیر عشیر غدیر غدیر عشیر، میں نے لہجہ دیکھا ایک ہی لہجہ، میں نے انداز دیکھا ایک ہی انداز، میں نے طریقہ دیکھا ایک ہی طریقہ۔ عشیر میں ابو طالب کہہ رہا تھا میں موجود ہوں، غدیر میں اللہ کہہ رہا تھا میں موجود ہوں۔ اب مجھے کہنے دیجئے قرآن کا یہ جملہ، اسے میں لہجہ خدا کہوں یا لہجہ ابو طالب، یا لہجہ ابو طالب کہوں؟ یہ لہجہ ابو طالب تھا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو، یہ قرآن سے ثابت کرو، وہ قرآن سے ثابت کرو، یہ وہ کرنے والے وہ یہ کیا کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو؟ میں کہہ رہا ہوں تم سے ہٹا دو میرے علی کو، پھر اپنا قرآن ثابت کرو۔ علی کو ہٹا کے اپنا قرآن ثابت کرو، علی کو قرآن سے ثابت نہیں، قرآن نے علی کو ثابت نہیں کیا ہے، علی کے دہن نے، علی کی زبان نے قرآن کو ثابت کیا ہے۔ اس لیے کہ علی نے زکوٰۃ نہ دی ہوتی تو قرآن ثابت نہ ہوتا، علی نے جنگ نہ کی ہوتی قرآن ثابت نہ ہوتا، علی بستر پہ نہ سوتا قرآن ثابت نہ ہوتا۔ ارے قرآن تو چھوڑو، توریت بھی ثابت کرنے والا علی ہے، انجیل بھی ثابت کرنے والا، زبور بھی ثابت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ کہتے ہیں ثابت کرو ثابت کرو ثابت کرو، ارے تم بھی کچھ ثابت کرو گے؟ ہم نے تو سب ثابت کر دیا، ہم کہہ رہے ہیں تم سے علی کو ہٹاؤ، ایک آیت ثابت کرو، ایک آیت ثابت کرو۔ نہیں، علی نے کہا وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْمَاءِ، میرا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آخری جملہ ہے یہ۔ علی نے کہا میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے، میں نے یہ جملہ کہا اور خاموش ہو گیا۔
یعنی سمجھے آپ اگر علی کو ہٹا لو گے صلوات بر محمد و آل محمد. اب اور قریب آنے کے لیے ایک جملہ کہوں. علی ہی وہ نقطہ ہے جو بننے کے بعد الف بنا. جب الف بنا تو لوگوں نے کہا اللہ اکبر. الف بنا بھائی، نقطے ہی سے الف بنا ہے، نقطے ہی سے با بنا ہے، سا بنا ہے، تا بنا ہے. جتنے بھی حرف بنے ہیں نقطے سے بنے ہیں. اب مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، نقطے سے حرف بنتے ہیں، حرف سے نام بنتے ہیں، اسم بنتے ہیں، یا اسم سے نام سے یا حرف سے نقطہ بنتا ہے؟ کہا نہیں، پہلے نقطہ بنتا ہے، پھر لفظ بنتا ہے، حرف بنتا ہے، پھر لفظ بنتا ہے، پھر جملہ بنتا ہے، پھر سنٹنس بنتا ہے، پھر اسٹوری بنتی ہے. سمجھ میں آیا؟ پہلے علی نقطہ بنا تو پھر بسم اللہ شروع ہوا. اب جب بسم اللہ ہوا تو الحمدللہ ہوا. یہاں تک آ گئے کہ علی کے دم سے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک علی نے ثابت کیا، علی نے بنایا ہے، علی نے بنایا. یہ نقطے کے ذریعے سے شروعات ہو رہی. تب یہ جملہ بزرگوں کا کہ اگر علی سمٹے تو نقطے، اور اگر علی پھیلے تو قرآن ہے. علی پھیلے تو قرآن. جاؤ بتاؤ زمانے میں لوگوں کو سناؤ سمجھاؤ کہ آج یہ فقط علی کی ولایت نہیں ہے بلکہ بولتے ہوئے قرآن کی ولایت کا اعلان ہے. اور فقط یہ قرآن کا اعلان نہیں ہے، خدا کے عشق کا اعلان بھی غدیر ہے. خدا کی محبت کا اعلان بھی غدیر ہے. میں دیکھیے اگر کوئی معشوق عاشق اپنے معشوق کو پا جاتا ہے نا تو بہت سی چیزوں میں چھوٹ دے دیتا ہے. جب عشق مکمل ہو جاتا ہے تو آج اس کا بھی عشق مکمل ہوا، لہذا کا کتنا بھی خرچ کرو حساب نہیں لوں گا، جو بھی مانگنا ہو مانگو. آج کے دن میں جوش محبت میں ہوں، جو کچھ چاہتے ہو دو ہاتھوں کو اٹھاؤ اور مانگو خدا سے. خدا تجھے علی کی ولایت کا واسطہ. یہاں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان سب کو پورا کر دیں. خدایا ہمارے بچوں کو، اسٹوڈنٹس جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، پروردگارہ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہمارے چھوٹے بچوں کو علم دین اور علم دنیا سے آراستہ فرما. علماء کرام کی حفاظت فرما. پروردگارہ آل محمد تصدق میں ہم سب کی دعا کو قبول فرما. بحق آل محمد پروردگارہ امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود کر. پروردگارہ مظلوموں کا ساتھ دے دے، ظالمین کو فنا کر دے. پروردگارہ ہم سب کی یہ دعا ہے، ہم سب کو امام کی ولایت کے صدقے میں جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب. پروردگارہ یہاں جتنے بھی موالیاں نے، عاشقان علی بیٹھے ہیں، سب کی دعا قبول فرما. پروردگارہ علماء کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے مراجع کرام کو طول عمر و صحت کاملہ عطا فرما. جن بھائیوں نے اس کا اہتمام کیا ہے ہفتہ ولایت کے، پروردگارہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ علی محمد کے صدقے میں ہمارے امام برحق آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے حوالے میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ